بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، اگر آپ لوگوں کی کوئی کہانی ہو تو یہاں مجھے ضرور شیئر کیجیے گا، میں اپنے چینل پہ ضرور شیئر کروں گی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جنات کا جنازہ۔ مسلمان جنات کی نماز جنازہ ایک سچی کہانی۔ یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ایک گاؤں میں پیش آیا۔ ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، بلا شبہ جنات کا وجود پوشیدہ ہے۔ اللہ پاک نے جنات کو انسان کی پیدائش سے قبل پردہ دے دیا تھا، لیکن ہم میں سے پھر بھی کسی نہ کسی کا جنات سے واسطہ ضرور پڑا ہے، اور ماننے والے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ حاجی صاحب جو اس گاؤں میں نئے تھے، پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد تک ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے، ورنہ اکثریت لوگ قرآن پڑھے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کے پاس دین کا غیر معمولی علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثریت لوگ دینی معلومات میں ان کے علم سے مستفید ہوتے تھے۔ جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء کرام کے واقعات اور قصے سنتے تھے۔ اسی لیے گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لیے انہیں مسجد بھیجا کرتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا، جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی یہاں چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی بکریاں چرانے وہاں جاتے اور دین کی باتیں کرتے۔ انہیں اپنے علم اور آگاہی کا ذرہ برابر بھی غرور نہیں تھا، اسی لیے سبھی لوگ انہیں جنازہ پڑھانے کے لیے بلا تکلف بلوا لیتے تھے، اور وہ چلے بھی جاتے تھے، اس کے لیے چاہے انہیں کسی دور کے گاؤں بھی جانا پڑتا۔ سردیوں کی ایک سرد رات میں ٹھنڈی ہوا میں عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ حاجی صاحب نے کھولا تو سامنے 3 سفید داڑھی والے اور ایک نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نے نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا یہی حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں میں ہی ہوں۔ امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھوانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ آپ کی دینی علم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے آپ کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں، اسی لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ میت تیار ہے، سب صفے باندھے آپ کے انتظار میں ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے، تبھی وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب کو یہ بات سن کر اور ان کی حرکات و سکنان سن کر کچھ عجیب اور غیر معمولی محسوس کر رہے تھے۔ وہ شخص بنا پلکے چھپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور باقی 2 خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ آپ رکیں، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے، اور چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ گاؤں کے کافی دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی، اور انہیں ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ اس گاؤں کے راستے پہ واقف نہیں ہیں، مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے۔ میں حاجی صاحب اس پورے گاؤں کو جانتا ہوں، دور دور کے علاقے بھی مجھے پتا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پہ تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا اچانک بولا کہ اے آدم زاد، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب ذہن میں کڑیاں ملانے لگے کہ آدم زاد کہنے کا کیا مطلب تھا، وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتا تھا۔ ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا کہ دیکھیں،
دیکھیں میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں. ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. حاجی صاحب نے حواسوں کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے. وہاں جا کر دیکھا تو لا تعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے. ان کے قد بہت زیادہ لمبے تھے اور ان کے منہ پہ بہت دہشت تھی. حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی. امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی. اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا ہدیہ. حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا. وہ کہنے لگے، اب آپ جا سکتے ہیں. حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں پیچھے سے خدا حافظ کی آواز آئی. حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے. حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے تھے اور وہ بے ہوش ہو گئے وہیں پہ. ہوش آیا تو وہ گھر میں تھے. ان کی بیگم نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے جبکہ حاجی صاحب شمشان گھاٹی میں بے ہوش ہوئے تھے. ایک دم سے حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا. انہوں نے وہ نکالا اور اس کا پتہ کروایا تو وہ ہیرا تھا. حاجی صاحب کبھی بھی اس واقعے کو نہیں بھلا پاتے اور وہ یہ بھی نہیں سوچ پاتے کہ وہ بے ہوش وہاں ہوئے تھے اور ملے گھر کے باہر. تو کیسی لگی آپ لوگوں کی آج کی کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. امپورٹنٹ نوٹ: آپ لوگوں کو جس طرح کی کہانیاں پسند ہوں مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی کہانیاں پسند ہیں تاکہ میں اس طرح کی کہانیاں شیئر کروں. اللہ حافظ.